ممبئی ہے، ہندوستان کا تجارتی، ثقافتی اور تہذیبی مرکز، وہ شہر جس میں مکمل ہندوستان ملتا ہے۔ شاید ہی ایسا کوئی شہر آپ کو ملے گا جو مذہبی، لسانی اور انسانی بنیادوں پر ایسی مشترکہ تہذیب کو پیش کرتا ہے۔ ممبئی اس معاملے میں اپنی جگہ خود پورا ہندوستان ہے، جہاں مندروں کے چمکتے کلش، چرچ کے گونجتے گھنٹے اور مسجدوں کے بلند و بالا میناروں سے آتی اذان کی آوازیں سبھی کو ایک ہی تعلیم دیتی نظر آتی ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمارا بنانے والا بھی۔ ممبئی کی اسی مشترکہ تہذیب نے ہندوستان کو بڑی عظیم شخصیتوں کو دیا ہے، جن کے کارناموں سے سبھی واقف ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر رفیق زکریا۔ 5 اپریل 1920 ممبئی کے نزدیک نالا سپارہ کا چھوٹا سا قصبہ ڈاکٹر رفیق زکریا کا وطن ہے۔ یہ اور بات کہ اپنی عملی زندگی میں انہوں نے اورنگ آباد کو اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ ڈاکٹر رفیق زکریا ایک سیاسی اور سماجی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اعلیٰ پائے کے اسلامی اسکالر بھی تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے کارکن کی حیثیت سے ڈاکٹر رفیق زکریا نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ وہ 25 سال تک مہاراشٹر کی سیاسی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ رہے۔ وہ ریاست مہاراشٹر کے وزیر بھی رہے اور بحیثیت رکن پارلیمان کانگریس پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر۔ یہ وہ دور ہے جب شریمتی اندرا گاندھی صدر کانگریس اور وزیر اعظم ہندوستان تھی۔ اپنے دور طالب علمی میں ڈاکٹر رفیق زکریا نے بمبئی یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا تو انہیں اعلیٰ درجے میں کامیابی پر چانسلر گولڈ میڈل دیا گیا تھا۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھے جنہیں اپنے ساتھیوں میں افضلیت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں اپنے اساتذہ کے پسندیدہ طالب علم رہے۔ لندن یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری پانے کے بعد لنکن انگلینڈ سے انہوں نے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی اور بمبئی واپس آ کر قانون کی پریکٹس شروع کی، جہاں بعد میں انہیں چیف پبلک پروسیکیوٹر بنا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر رفیق زکریا نے ہندوستان کے نمائندے کی حیثیت سے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ وہ اقوام متحدہ میں بھی ہندوستانی مندوب کے طور پر شرکت کر چکے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا، ڈاکٹر رفیق زکریا نے اورنگ آباد کو اپنا وطن ثانی بنا لیا تھا۔ شاید اسی لیے 9 جولائی 2005 کو جب ان کا بمبئی میں انتقال ہوا تو ان کا جسد خاکی اورنگ آباد لایا گیا اور ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں یہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر رفیق زکریا کو اورنگ آباد سے خاص دلی لگاؤ تھا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہاں سے ان کی سیاسی وابستگی بھی تھی۔ اس علاقے میں جب سب سے پہلے ڈاکٹر رفیق زکریا نے قدم رکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ پورا علاقہ تعلیمی طور پر پسماندہ ہے اور یہاں کے رہنے بسنے والے انتہائی پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس علاقے میں نہ صرف تعلیمی خدمات انجام دی جانی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ہی نہ صرف روزگار بلکہ انڈسٹریز کو بھی اس علاقے میں فروغ دینا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے جب الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا تو اورنگ آباد کی سرزمین کو منتخب کیا اور پھر ایم ایل اے بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور 1973 میں مولانا آزاد ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی، جس کے تحت مولانا آزاد کالج آف آرٹس، سائنس اینڈ کامرس کا آغاز ہوا۔ اورنگ آباد میں آزاد کالج کا قیام، اسی کیمپس میں لڑکیوں کی خصوصی تعلیم کے لیے گرلز کالج اور پھر آئی ایچ ایم اورنگ آباد کے ذریعے اقلیتی طلبہ کی پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے ہوٹل مینجمنٹ کالج کا قیام ان کے کئی کارناموں میں سے ایک ہے۔ شہر میں خاص طور پر پردہ دار خواتین
تعلیم حاصل کرنے میں بہت پیچھے تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے اسلام میں فرق آئے گا۔ تو ایسی خواتین کو تعلیم دینے کے لیے ایک علیحدہ ونگ شہر اورنگ آباد میں ڈاکٹر رفیق زکریہ نے جوبلی پارک کے پاس قائم کیا۔ نظام کی وہ زمین جو برسہ برس سے خالی پڑی تھی، اس کو نظام سے حاصل کر کے یہاں خواتین کے ایک ونگ کا آغاز کیا، جو آج اورنگ آباد کالج فار ویمن کے نام سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا جامع اردو علی گڑھ کے اپنی آخری سانس تک چانسلر رہے۔ وہ مہاراشٹرا کالج بمبئی کے صدر نشین بھی تھے۔ عوامی خدمات کا ایک عظیم ترین ریکارڈ رکھنے والے ڈاکٹر رفیق زکریا ممتاز اسلامی دانشور کے طور پر بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ مجھے ڈاکٹر رفیق زکریا کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے بہت لطف آیا اور ان سے بہت کچھ مجھے سیکھنے ملا۔ ڈاکٹر رفیق زکریا کی کئی تصنیفات ہیں۔ وہ ایک مورخ تھے اور انہوں نے سماجی سیاسی معاملوں پر کافی کتابیں لکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صرف کتابیں لکھتے تو دنیا کے ایک مشہور مصنف ہو جاتے، لیکن آج بھی ان کا مقام مصنف کے طور پر بہت بڑا ہے، اور تعلیمی معاملات پر ان کو بڑی مہارت تھی۔ بڑی خدمات انجام دی ہیں انہوں نے تعلیم کی، اور بمبئی شہر، اورنگ آباد، مہاراشٹر میں تعلیم کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا کا شمار ہندوستان کے اہم ترین دانشوروں اور فلاسفروں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی اہم شخصیت تھے۔ انہوں نے تعلیمی میدان میں کافی کام کیا۔ اورنگ آباد جیسے خشک علاقے میں انہوں نے جو تعلیم کے لیے کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اور ایک ان کا اہم کام جو میرے نزدیک یا میں نے جس کو بہت اہم سمجھا ہے، ایسے وقت میں جب اسلام پہ حملے ہو رہے تھے اور سلمان رشدی جیسے ناپاک شخص نے مسلمانوں پر اور اسلام پر جو تنقید کی تھی، اس کا صحیح جواب جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب اسی جیسے پینگوئن نے سیٹینک ورسز چھاپی تھی، تو اسی پینگوئن نے ان کی کتاب اسلام اینڈ محمد چھاپی اور اس کا صحیح جواب لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ان کا ایک اہم ترین کارنامہ ہے، اور یہ ایک مسلمان پولیٹیشین تھے اور نہایت ہی صاف ستھرے کردار کے پولیٹیشین تھے۔ میں ان کو سلام کرتی ہوں۔ اردو زبان و ادب کی خدمت کے جذبے نے ڈاکٹر رفیق زکریا کو جامع اردو علی گڑھ جیسے سنگ میل کی تیاری کا جذبہ عطا کیا۔ وہ مہاراشٹر کی ادبی، ثقافتی اور تہذیبی زندگی کا بھی اتنا ہی اہم حصہ تھے جتنا کہ وہ مہاراشٹر کی سیاسی زندگی کا حصہ رہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا ایک صحافی اور کالم نگار بھی تھے۔ لندن میں دوران تعلیم انہوں نے نیوز کرانیکل اور دی آبزرور میں کام کیا تھا، جو عارضی طور پر تھا۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد وہ ٹائمز آف انڈیا کے لیے بھی کچھ عرصے تک مستقل کالم لکھتے رہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا سماجی تبدیلیوں کے عمل کو مہاراشٹر میں تیز تر کرنے اور ان میں نئی روح پھونکنے کے ذمہ دار رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں 50 سے زیادہ تعلیمی اور تربیتی اداروں کی ترقی اور ترویج میں ان کا بھرپور حصہ رہا ہے۔ اپنی قوم و ملت کے تئیں اپنی ذمہ داری کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیق زکریا نے اپنی 50 سالہ سماجی، سیاسی، ادبی اور تہذیبی زندگی میں اپنی تقریر اور تحریر کے ساتھ عملی زندگی سے بھی تبدیلیاں پیدا کیں جو قابل تعریف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں دو بڑے اہم مشن تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے ان دو مشن کے ماتحت کیا۔ ایک تو ان کو یہ زبردست پیشن تھا کہ قومی یکجہتی ہو اور کمیونل ہارمنی ہو، اور اس کے لیے وہ انتھک کوشش کرتے تھے، اور انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھیں
جو بھی کام کیا اس میں جو انڈر لائن مین بات تھی وہ یہی تھی کہ ہندو مسلم اتحاد ہو، قومی یکجہتی ہو، کمیونل ہارمنی ہو، اور اس کے علاوہ ان کو جہاں تک تعلیم پھیلا سکتے وہ پھیلانا چاہتے تھے، اور خاص طور پر اپنی قوم کو ان کا خیال تھا کہ اس سے وہ جتنا آگے بڑھے گی، تعلیم جتنا حاصل کرے گی اتنا ان کے لیے بہتر رہے گا۔ تو یہ دو مشن لے کر وہ برابر چلتے رہے اور آخری دن تک وہی کام کرتے رہے۔ انہوں نے ان کو ایک اور چیز تھی، اور وہ تھی اردو سے بہت رغبت، بہت پیار۔ اردو شاعری کے بہت قریب تھے، بہت جب پڑھتے تھے، اور بہت ہی اس میں شوق تھا مشاعروں میں، اور وہ ہر انٹلیکچوئل کی، ہر ایک شاعر کی نثر اور نظم دونوں کے لکھنے والوں کی بہت قدر کرتے تھے، اور بہت کوشش کرتے تھے کہ اردو کو آگے بڑھایا جائے، اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا نے اس علاقے کے لیے ایک کالج آف ایجوکیشن دیا، کالج آف فارمیسی، اور پھر اس کے بعد ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوٹ، اور پھر آج پورا کیمپس مختلف قسم کے فارمیسی کالج، ڈگری کالج، انجینئرنگ کالج سے وابستہ ہے۔ اس تعلیمی ترغیبات کے علاوہ ڈاکٹر رفیق زکریا نے یہ محسوس کیا کہ جو طلباء تعلیم حاصل کر کے باہر آ رہے ہیں ان کو روزگار کے مواقع بھی حاصل ہونے چاہیے۔ وہ ایک بہترین نشور اور بہترین خطیب اور بہترین ادیب بھی تھے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا خاص طور پر وہ نظریات کے حامی تھے جس کے ذریعے وہ ہندوستان کے معاشرے میں ملی جلی تہذیب کی عکاسی کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں ابوالکلام آزاد پر کتاب لکھی، وہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل پر کتاب لکھی، اور پنڈت جواہر لال نہرو پہ بھی کتاب لکھی، اور خاص طور پر ان کی اس کتاب کا ذکر تو لازمی ہے جو انہوں نے اسٹرگل ود ان اسلام کتاب لکھ کر یہ ثابت کیا کہ آج کے 14ویں صدی کے تقاضوں کے پس منظر میں اسلام وہ تمام اصول بتا چکا ہے جس پہ عمل کر کے آج کا انسان ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین شہری اور ایک بہترین ہندوستانی بن کر ملک کی، قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا کی تمام کتابوں کے پس منظر میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مساوات کو پیش نظر رکھا۔ خود مولانا آزاد ایجوکیشن سنگھ جب بنایا تو اس وقت بھی اکثریت اور اقلیت کو دونوں کو ساتھ رکھا، اور وہ مہاتما گاندھی کے سچے پیرو تھے اور گاندھیائی اصولوں پر کاربند تھے، اور وہ سب چیز چھوڑ سکتے تھے لیکن ہندو مسلم اتحاد کے خلاف ایک چیز بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا نے صرف ایک کالج نہیں کھولا، ایک کالج کو یونیورسٹی نہیں بنایا، بلکہ اس کالج سے نکلے ہوئے وہ طلباء جو مختلف علاقوں میں گئے وہ تمام اپنے علاقوں میں ایک ایک کالج کھولنے کے سزاوار بن گئے۔ نتیجہ یہ کہ ڈاکٹر رفیق زکریا کا یہ ایک کالج مراٹھواڑے میں
زائد از 200 کالجوں کو قائم کرنے کا ذریعہ بنا، اور یہ 200 کالجز پورے کے پورے خاص طور پر مسلم اقلیت کے کالجز ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زکریا صاحب نے معماری کا کام انجام دیا۔ زکریا صاحب نے مرٹھواڑے میں تعلیمی ثقافتی سرگرمیوں کو بحال کیا۔ ڈاکٹر رفیق زکریا کو میں طالب علم کے زوال سے جانتا ہوں، اور ڈاکٹر رفیق زکریا جو ہے خیر الاسلام میں بھی ان کے ساتھ ہم کام کیے، وہاں کی وہ صدر رہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے اپنا کام بڑھایا اورنگ آباد میں، اور اورنگ آباد میں انہوں نے مولانا آزاد اور جو انسٹیٹیوشن سے اس کے بارے میں انہوں نے زبردست نمایاں کام کیا، اور وہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ترقی کی راہیں، سرحدی راہیں اور تمام ایسی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور آج یہ صرف اورنگ آباد کا نہیں بلکہ مہاراشٹر کے ایک ممتاز ادارہ کہا جاتا ہے ان کو۔ رفیق زکریا صاحب اردو اکیڈمی کے پیشرو چیئرمین رہے، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے دفتر کا ہم نے انتظار کیا تھا، اور زکریا صاحب جو ہے وہ ایک بہترین مصنف، ایک بہترین، میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو ٹرانسلیشن اردو انگلش میں کیا بہت سے مضامین کا اردو سے، وہ ایک میں کہتا ہوں نمایاں ان کا کام ہے۔ اور زکریا صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے کام کرتے رہے، آخر دم تک کامتے رہے، اور وہ ایک اچھے مصنف، اچھے مورخ اور اچھے سیاستدان رہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا نے جہاں ایک طرف ملت کے بچوں کی تعلیم پر غور و خوض کیا اور اسے عملی جامہ پہنایا، دوسری طرف انہوں نے مستقبل کو ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کو بھی آنے والے کل کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں ان کے چاروں بچوں نے ان کے مشن کو کامیاب کرنے میں اہم ترین رول ادا کیا۔ ان کے صاحبزادے ارشد زکریا امریکہ کے سب سے بڑے معاشی ادارے انویسٹمنٹ فنڈ کے سربراہ ہیں، جبکہ دوسرے صاحبزادے فرید زکریا دنیا کے معروف ترین میگزین نیوز ویک کے ایڈیٹر ہیں۔ صاحبزادی تسنیم زکریا انٹیک ممبئی کی کنوینر ہیں، جبکہ ان کے ایک اور صاحبزادے منصور زکریا امریکہ کے ایک بہت ہی معروف بزنس مین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کو بہت چاہتے تھے، چاروں بچوں کے ساتھ انہوں نے بہت وقت گزارا، اور ہمیشہ چاہے کتنے مصروف ہوں وہ بچوں کے لیے برابر وقت نکالتے تھے، اور ان کو سکھاتے رہتے تھے، ان کو ہر بار کبھی کچھ پڑھ کر سناتے تھے، کبھی کچھ نہ کچھ، ہمیشہ ان کا وقت جو صرف ہو اس میں کچھ نہ کچھ سبق دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ وہ بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے تھا۔ وہ ناراض ہوتے تھے ہم سب پر اگر ہم نے کام میں زیادہ تر وقت نہیں گزارا، اور اپنے پوتوں کو، اپنے نواسیوں کو بہت چاہتے تھے، اور بہت ہی پیار اور محبت دیتے تھے۔ جنوبی ہند میں شہر اورنگ آباد کو خاص طور پر انڈسٹری سے وابستہ کرنے والی شخصیت ڈاکٹر رفیق زکریا کی ہے،
انہوں نے بمبئی کے بڑے بڑے پلانٹ رکھنے والے مختلف اداروں کو راغب کیا کہ وہ اورنگ آباد کی طرف چلیں اور وہ اپنی انڈسٹریز قائم کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج والوج کا پورا ایریا جو انڈسٹریل ایریا کہلاتا ہے، یہ تمام علاقے میں انڈسٹریز قائم کرنے کے لیے بمبئی کو لوگوں کو اورنگ آباد راغب کرنے میں زکریا صاحب نے اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے اتنے سارے کالجز جو بنائے، اتنی اس میں محنت کی، اور وہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ تھے، بہت کام کرنے والے تھے۔ انہوں نے کبھی 15 گھنٹوں سے کم کام نہیں کیا دن میں، بلکہ زیادہ، اور اپنے ہاتھوں سے ہر خط کو لکھتے تھے، ہر خط کو ڈرافٹ کرتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹے سے محکمے میں خط جا رہا ہو یا کسی بڑی سے بڑی جگہ جا رہا ہو، لیکن وہ ہر چیز اپنے آپ، وہ تمام ٹیچرز کو خود سلیکٹ کرتے تھے، وہ بچوں کے سلیکشنز میں خود بیٹھتے تھے، اور بس یہی ان کی چاہ تھی۔ اور انہوں نے میں نے ان کے ساتھ 45 سال گزارے، انہوں نے 45 سال یہی کوشش کرتے رہے، آخری دن تک وہ کام کر رہے تھے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ڈاکٹر رفیق زکریا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، وہ ایک حقیقی محب وطن، قوم پرست اور عظیم اسکالر تھے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا کی موت سے ہندوستان ایک ایسے رہنما اور دانشور سے محروم ہو گیا جو بین المذاہب سمجھداری کے ذریعے ہندوستان کو جنت نشان بنانے میں مصروف تھا۔
اسلامی تاریخ کے ایک مورخ کے ناطے اور بحیثیت مفکر ڈاکٹر رفیق زکریا نے سیاست اور علم کو قریب لا کر جو مقام عطا کیا وہ ہندوستان کی تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔